أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العزت سارے جہانوں کا پروردگار ہے. وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رزاق ہے، وہی قہار ہے، وہی غفار ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شافع محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب ذی الحجہ کے ایام میں ہیں. بہت ہی افضل ایام کے سال کے پورے دنوں میں اگر کوئی افضل دن ہیں تو یہ ذی الحجہ کے شروع 10 دن، جس کے بارے میں نبی کریم سے فرمایا: ما من ایام العمل الصالح، کہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اللہ کو پسند ہے وہ نیک عمل جو عمل کے یہ عشرے میں کیے جائے. اسی لیے حکم ہوا اس میں کثرت سے عبادت کرو، تسبیح کا اہتمام کرو، تکبیر کا اہتمام کرو، اللہ کی کبریائی حمد و ثنا بیان کیا کرو. یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم ایام عطا کیے ہیں. اور ہمارے پاس دوسری مناسبت حاجیوں کی ہے کہ ماشاءاللہ حجاج حج کی تیاری مصروف ہیں. بالکل پرسوں سے حج کے دن شروع ہو جائیں گے. حج کی ادائیگی کے لیے حجاج اکرام مینا کو نکل جائیں گے. دعا ہے رب العالمین سے
اللہ تعالیٰ اس سال جو بھی حج کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. اور اسی طرح ہمارے پاس ایک عظیم مناسبت قربانی کی مناسبت ہے. آج کے اس خطبے میں اسی قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہوں گا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں گزری. اللہ کے خاطر وطن کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، باپ کو الوداع کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جب اللہ نے حکم دیا کہ بنجر زمین میں اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر آؤ تو وہ اکیلے چھوڑ کر آ گئے. جب اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے. سب سے بڑا امتحان ان کے لیے وہ تھا جب اللہ نے حکم دیا اپنے لخت جگر کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اولاد، اللہ سے انہوں نے بہت دعا کی اللہ اولاد کے سلسلے میں. کافی سالوں کے بعد اولاد ہوئی، دعا کرتے رہے ربی ہب لی من الصالحین. بہت سالوں کے بعد اولاد ہوئی، اور جب اولاد ہوئی تو چلنے پھرنے کے لائق ہوئی تو اللہ نے حکم دیا ذبح کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بہت بڑا امتحان تھا. سارے امتحان میں نکل گئے لیکن یہ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر کے بتایا، انہوں نے ثابت کر دیا اس امتحان میں کامیاب ہو کر، اے اللہ تو میرا خلیل ہے، میں تیرا خلیل ہوں. اے اللہ تیری ہر اطاعت پر میں قربان ہوں، تو جو بھی کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اعلیٰ قسم کے جذبے رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں. یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کی دیری تھی آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. اللہ کہتے ہم نے آواز دی، اے ابراہیم رک جاؤ، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر کے بتایا. ان هذا لهو البلاء المبین، یہ تو بہت بڑا امتحان تھا. اپنے پیارے کو، اپنے لخت جگر کو باپ ذبح کرے، یہ کتنی بڑی بات ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اسی لیے اللہ نے کہا ان هذا لهو البلاء المبین. بھائیوں، یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے. اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ کر بتایا. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اللہ نے کہا کہ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. قل ان صلاتی ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت انا اول المسلمین، مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہ آیت بتاتی ہے قربانی کی اہمیت کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی کا حکم دیا لیکن طریقے الگ الگ تھے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ نے کہا ہر امت میں ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا. معلوم یہ ہوا قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، جب سے انسانیت پرانی ہے اس وقت سے قربانی بھی پرانی ہے. حابیل قابل نے قربانی کی تھی، حابیل کی قبول ہوئی، قابل کی قبول نہیں ہوئی. اس دور میں بھی قربانی کا طریقہ تھا لیکن طریقے الگ الگ تھے. قربانی کا حکم تو تھا لیکن طریقے الگ الگ تھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص امت محمدیہ کو حکم دیتا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تو ملت ابراہیمی کی پیروی کیا کرو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے لخت جگر کی قربانی دینے کے تیار ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دے دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، فدیے کے طور پر ایک دمبا اللہ تعالیٰ نے ذبح کرنے کا حکم دیا. قربانی کر کے صرف گوشت کھانے کا شوق نہیں، گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ قربانی جذبہ بندگی کا مظہر ہے. بندہ یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ آج میں اپنے ہاتھوں سے چھری چلا رہا ہوں اس جانور پر، اے اللہ میں تیرے لیے سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہوں. اے اللہ تیری رضامندی کے لیے میں رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ میں تیری رضامندی کے لیے میں بدعت و خرافات کے راستے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ تیرے رضامندی کے لیے میں رسم و رواج کو، بدعت و خرافات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ تیرے راستے میں میں مال بھی قربان کرنے کے تیار ہوں. اے اللہ جان بھی قربان کرنے کے تیار ہوں. جو بھی تو کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا کہ چھری چلا کر ہم یہ اللہ سے اقرار کرنا چاہتے ہیں. مقصد یہ نہیں کہ ہم ذبح کر کے کھا لیں،
کھانا ہی مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک جو عظیم پیغام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ رب العالمین کا، وہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو کہ جب بھی ضرورت پڑے دین کے لیے جان مال تن من دھن کے تم بازی لگانا ہے، قربانی دینی ہے، دینے کے تیار ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ تعالیٰ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، ولكن يناله التقوى منكم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، کون کس کے لیے قربانی کرتا ہے، کس جذبے سے قربانی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ مشرکین مکہ قربانی کر کے گوشت خون کعبۃ اللہ کے دیوار میں لیپ دیتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کے لیے ہے، اسی کو جا کر پہنچنی ہے۔ اللہ نے آیت نازل کی اللہ کو خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے جذبے کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ آج قربانی کر رہا ہے میرے حکم سے، کل کی زندگی میں جو آنے والی زندگی جو وہ لائف سٹائل گزار رہا ہے، کیا وہ میری اطاعت کے مطابق گزار رہا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، قربانی ایک عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور ذبح کیے، اپنے ہاتھوں سے 60 پر 3 جانور ذبح کیے، بقیہ حضرت علی عنہ کے حوالے کیا کہ تم ذبح کرو۔ اب اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ علماء کہتے ہیں اللہ کے نبی نے 60 پر 3 جانور کیوں ذبح کیے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی ہی تھی اور اللہ کے رسول اس دنیا سے جانے والے تھے 60 پر 3 سال مکمل کر کے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 جانور ذبح کیے تھے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اب رہا یہ ہے کہ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم سنت مؤکدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ کیا دلیل اس بات کی کہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، بلکہ سنت مؤکدہ ہے؟ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جان بوجھ کر قربانی چھوڑتے تھے اور کہتے ہوئے چھوڑتے تھے اے لوگوں اس سال ہم قربانی نہیں کرتے، یہ بتانے کے لیے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کہ لوگوں کو پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے صحابہ کہ ان لوگ واجب نہ سمجھ لے، اسے فرض نہ سمجھ لے، اس لیے پریکٹیکلی بتاتے تھے۔ تو اسی لیے یہ بات معلوم ہوئی کہ سنت مؤکدہ ہے، کرنا چاہیے، جس کے پاس حیثیت ہے سہولت ہے اسے تو کرنا ہی چاہیے، اور حیثیت کے باوجود بھی سہولت کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک سوچو کہ اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایک حکم پر اطاعت گزاری کیے۔ آج ہمارے پاس اگر سہولت ہے، ہمارے پاس اللہ نے آسانی عطا کی ہے، پھر بھی ہم قربانی نہ کریں تو یہ کتنی عجیب بات ہے۔ افسوس ہوتا ہے ہم اگر موبائل خریدنے جاتے ہیں 30,000 25,000 کی بغیر سوچے سمجھے خرید لیتے ہیں، شادی بیاہ میں بیجا رسوم کے لیے ہم لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، گاڑی کی ریپیئر کے لیے گاڑی خریداری کے لیے ہم لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں قربانی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سہولت نہیں ہے۔ کیا اللہ کا حکم اتنا ہی آپ کے پاس کمزور ہو گیا؟ اگر آپ قربانی کریں گے تو اس کا فائدہ صرف یہ نہیں بلکہ آگے کی زندگی میں اللہ آپ کی تجارت میں برکت دے گا، اللہ آپ کی زندگی میں مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور کرے گا۔ قربانی کے بہت سارے فوائد ہیں، تو لہٰذا جس کی سہولت ہے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا حدیث میں من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو قربانی کی طاقت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بھلے اسے دوسری روایت میں ضعیف ہے لیکن ایک اور روایت آتی اس کی سند صحیح ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آ جائے۔ تو لہٰذا استطاعت رہنے والوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ اب دوسری طرف جن کے پاس سہولت نہیں ہے، خاص کر کے لاک ڈاؤن میں تجارت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، آلریڈی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو کوئی گنہگار نہیں ہوں گے، اس کے لیے اتنی تکلیف مشقت کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو آپ جانور دینا چاہے تو دیجئے، اگر آپ کے پاس سہولت نہیں ہے کم از کم ایک حصے میں تو شریک ہو جائیے۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل ہو سکتے ہیں، ایک حصے میں شرکت بالکل جائز ہے اور ہر ایک کی بس کی بات ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری یہ قربانی بالکل ہونی چاہیے۔ چونکہ قربانی کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے، اسی لیے جانور تندرست ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہونا چاہیے، عیب سے پاک ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا مریض، ایسا کمزور جانور قربانی میں جائز نہیں۔ لہٰذا جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیں
کہیں عیب تو نہیں، کہیں لنگڑا تو نہیں، کہیں کانا تو نہیں، کہیں مریل قسم کا تو نہیں. بہت سے لوگ ذبح بھی کرتے ہیں. ایسے کمزور گائیں اگر اسے لات مارے تو گر جائے گی وہ چیز. ایسے بہت سے لوگ حصہ میں بھی جو نا لوگوں کے پیسے لے کر ایسے جانور قربانی دیتے ہیں. تو بتاؤ کہ ایسی جائز چیزیں کہاں سے قبول ہو سکتی ہیں؟ جو لوگ حصے میں شریک ہیں انہیں چاہیے کہ جانور دیکھ لیں کہ ہمارے حصے کا جانور کون سا ہے. تو لہٰذا قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا لا تذبحوا الا مسنہ، یعنی جانور وہی ذبح کرے جس کے دودھ کے دان جھڑ چکے ہوں. اس حدیث کی روشنی میں بتایا اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکری کے لیے 1 سال کا ہونا ضروری ہے. یہ شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور یا ایک بکری سارے گھر والوں کے لیے کافی ہے. کیا دلیل اس بات کی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم مدینے میں رہتے تھے، ہم پورے صحابہ اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے. فیملی کا مطلب اچھی طرح سن لو، آدمی، اس کی بیوی، اس کے بچے، اور جو اس کی کفالت میں وہ ایک فیملی ہے. بعض اوقات جوائنٹ فیملی میں 3-4 فیملی لوگ ہوتے ہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن یہاں پر بات بتائی جا رہی ہے ایک فیملی سے مطلب آدمی، اس کی بیوی، اس کے بچے، ان سب کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے. بہت سے لوگ نہیں مانتے اسے، ہمارے علماء نے نہیں کہا، ہمارے مسلک میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک اپنی جگہ پر رکھو. ترمذی کی واضح حدیث ہمیں بتائی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم مدینے میں جب تک تھے ہم آدمی اپنی طرف سے ایک بکری قربانی دیتا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا کہ ایک جانور، گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں. لوگوں میں غلط فہمی ہے. 7 حصے کا مطلب سنو، 7 حصے کا مطلب 7 فیملی. ایک گائے میں 7 حصے کا مطلب 7 فیملی شریک ہو سکتے ہیں. 7 لوگ مل کر یہ گائیں خریدتے ہیں تو بالکل جائز ہے. ہر ایک آدمی اپنی اپنی فیملی کی طرف سے ایک حصہ لے لیتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصے کو ایک بکرے کے مطابق قرار دیا ہے، ایکول قرار دیا ہے. تو لہٰذا 7 حصے کا مطلب 7 فیملی ہیں. اگر آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے تو آپ ایک کی طرف سے، یعنی گھر میں 7 ممبر ہیں، ایک کی طرف سے ایک حصہ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. 7 لوگ ہیں تو 7 گائیں بھی دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو سہولت ہے. لیکن شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 7 حصے کا مطلب 7 فیملی ہے. کوئی لوگوں کو غلط فہمی نہ ہو جائے. بہت سارے لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں، قربانی کی مناسبت سے نبی کے نام سے ایک کالا بکرا خرید کے ذبح کرتے ہیں. یہ ایسا عمل ہے جس کو نہ اللہ کے رسول نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ہی ائمہ نے کرنے کا حکم دیا. یہ ابھی قریب کے لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، ہم نبی کے نام پر کریں گے. ایسے لوگ صرف یا محمد یا رسول اللہ کا دعویٰ کرنے سے نبی کی محبت مکمل نہیں ہو جاتی. اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت پر عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول نے جو ہمیں حکم دیا اس پر عمل کرو تو اللہ کے رسول کا مقام بڑھے گا. درود پڑھو، نبی کا مقام بلند ہوتا پہلے ہی سے بلند ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، ہمارے عمل کیا بلند کریں گے نبی کے مقام کو؟ نبی کا مقام تو عالی شان ہے، اللہ کے رسول کے مقام بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. ہم کثرت سے درود پڑھیں. اس طرح جو نا نبی کے نام سے بکرا ذبح کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اسلاف کا یہ طریقہ رہا، یہ عمل رہا. اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم میت کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں. دیکھیے، شریعت نے مرحوم کی طرف سے جہاں بھی حکم دیا کثرت سے صدقہ کرنے کی تعلیم دی. لہٰذا مرحوم کے لیے جتنا ہو سکے صدقہ کرو. مرحوم کے نام سے غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو کھلاؤ. مرحوم کے نام سے غریبوں مسکینوں کپڑے بانٹو، راشن بانٹو، چاول جو بھی بانٹنا ہے بانٹو. انشاءاللہ قبر میں انہیں فائدہ پہنچے گا. دعا کرو مرحوم کے حق میں، انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا. اب رہا یہ مسئلہ کیا مرحوم کی طرف سے قربانی کریں گے تو انہیں پہنچے گی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اللہ کے نبی کی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی کا انتقال ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما انتقال ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ نبی کے چاچا شہید ہوئے. اللہ کے رسول نے کبھی ان کے نام پر نہیں ذبح کیا. تو لہٰذا ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا طریقہ 2 ہی طریقہ صحیح طریقہ ہے. پہلی چیز یہ ہے، اگر آپ واقعی معنی مرحوم کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ جانور صدقے کی نیت سے ذبح کر کے سب بانٹ دی جائے. سب حصہ بانٹ دیا جائے، پورے گوشت بانٹ دیا، خود کے لیے استعمال نہ کرے، مسکین محتاجوں میں بانٹ دے. صدقہ کا ثواب تو بالکل پہنچتا ہے. یا نہیں تو اپنے جانور میں مرحوم کا نام بھی لے لیا جائے.
یعنی آپ جو جانور ذبح کرنے والے اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، تبعاً مرحوم کے نام بھی اس میں شامل کر لیا جائے، انشاءاللہ یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا ذبح کیا تھا، اللہم تقبل عنی وعن آل محمد، اے اللہ میری طرف سے آل محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو اس میں جو لوگ انتقال ہو گئے وہ بھی آ گئے، تو نبی نے اپنے بکرے میں ان کو بھی شمار کر لیا، اس طرح اپنے جانور مرحوم کی شمار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ راجح یہی ہے کہ مرحوم کے نام سے صدقہ کی نیت سے ذبح کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو ثواب بالکل پہنچائے گا۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ سے لے کر 13 تاریخ کے غروب شمس تک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام تبارک و تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر دن، عظیم دن اگر ہیں تو وہ قربانی کے یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یوم النحر ہے، اللہ کو پسند ہے، تو لہٰذا افضل یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو ذبح کرے، عید کی نماز پڑھ کر آ کر ذبح کرے۔ عید سے پہلے اگر ذبح کریں گے تو وہ اللہ کے سے فرماتی ہیں عام گوشت شمار کیے جائیں گے، عید الاضحیٰ کے بعد ہی جو نا قربانی دینی چاہیے۔ آپ عید کی نماز جو پڑھتے ہیں، اب مثلا کہیں اور عید کی نماز پڑھ لی گئی، وقت ہو گیا ذبح کرنا، ایسا نہیں ہے، آپ اپنی عید کی نماز مکمل کر کے ہی ذبح کریں، تبھی قربانی قبول کی جائے گی۔ تو لہٰذا اس کا وقت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ 10 تاریخ کو ذبح کرے۔ شریعت نے گنجائش رکھی ہے 11، 12، 13 عید کے دن کے علاوہ بقیہ 3 دن تک بھی اجازت دی ہے کہ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس بات کی کیا دلیل؟ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اے لوگوں گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، عید الاضحیٰ کا دن، اس کے بعد باقی 3 دن مراد ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ اس آیت کی تفسیر میں بتایا۔ سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ تعالیٰ کے جو گنتی کے دن قربانی، ایام تشریق کے دن، ان میں تم قربانی کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل ایام التشریق ذبح، صحیح حدیث احمد کی حدیث ہے۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ سن لو، 10، 11، 12، 13، 10 تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ کے غروب شمس تک آدمی بالکل قربانی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تعجب یہ ہے لوگ نئے نئے شوشہ چھوڑتے، نئے نئے مسئلہ چھوڑتے ہیں۔ اب تک اختلاف تھا 4 دن ہے یا 3 دن ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پر رکھیے۔ آج لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ 10 تاریخ کو ذبح کر لو، بس ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑا الزام ہے شریعت پر۔ 11، 12، 13 کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ شریعت کسی کے خاندان کا جو نا یہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے فتویٰ لوگ گمراہ کریں، ہر سال کوئی فتنہ کرنا، لوگ کنفیوز کرنا، یہ بالکل غلط کام ہے۔ اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، ہر ایام تشریق ذبح کے دن ہے۔ قرآن کی آیت بالکل واضح دلیل ہے۔ آج لوگ نئے نئے فتنے پھیلاتے ہیں، لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ ایسے میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھو، ایسے لوگوں سے بچے رہو جو آپ کے عقیدے کو خراب کریں گے، شریعت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا پوری طریقے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج صحابہ پر عمل کرو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے لیے پکی ہے۔ تو ایام تشریق یہ 4 دن ہیں، بالکل اس میں اجازت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ قربانی کے تعلق سے یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھی طرح تیز کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب ذبح کرو تو چھری تیز کر لو اور اپنے جانور کو، ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔ مسنون یہ ہے کہ جانور کو قبلہ طرف رخ کریں، بالکل صحیح حدیث ہے، آدمی خود بھی قبلہ کی طرف رخ ہو جائے، بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کرے۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھتا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ کھانا فسق ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر اگر چھوڑتا ہے تو گنہگار ہوگا، وہ جائز بھی نہیں ہے وہ گوشت، اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کریں۔ بعض روایت میں دعا بھی ثابت ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بول کر ذبح کر سکتا ہے۔ اور اگر چاہے تو یہ بھی استعمال کر سکتا ہے اللہم تقبل منی، اللہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، یہ بھی الفاظ نکال سکتا ہے۔ حدیث میں اس کا بھی ہمیں بالکل ثبوت ملتا ہے۔ آدمی خود گوشت کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اللہ نے کہا خود گوشت کھائیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، سب گھر والوں کو، خاندان والوں کو، سب کو بانٹا کریں۔
جتنا چاہیں کہیں، جتنا چاہیں بانٹیں، شریعت نے ہمیں بالکل اس بات کی اجازت دی ہے۔ اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون رہا ہے کہ عید الفطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا کر جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آ کر قربانی کے گوشت سے افطار کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ناشتہ کرنا چاہیے۔ افطار کا مطلب بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ روزہ ہے، نعوذ باللہ، عید کے دن روزہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت سے ناشتہ کیا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ ان سب چیزوں کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں مکمل ثواب سے نوازے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کے مناسبت سے یہ بات بھی خاص لحاظ رکھنا، ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ہر وقت پاکیزگی اختیار کریں۔ الطہور شطر الایمان، کب سے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ جب سے ہمارے والدین نے ہمیں مدرسے میں داخل کیا، اسکول میں جمایا، اس وقت سے ہم سن رہے ہیں حدیث الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ لیکن ہزار مرتبہ بولنے کے باوجود بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے مسلم محلے میں، ہمارے مسلم گلیوں میں ہمارے لوگ ہی قربانی کے خون، جانور کے خون کو، گندگی کو، غلاظت کو گلیوں میں، سڑکوں میں پھینکتے ہیں۔ یاد رکھنا، قربانی کرنا سنت ابراہیمی ہے، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ آپ ایک سنت اپنا کر بہت بڑے حرام کام، گناہ کے کام میں نہ پڑو، دوسروں کو تکلیف مت دیا کرو۔ اس سے پہلے خطبے میں بھی شاید آپ کے پاس یہی بتائی گئی کہ دوسروں کو تکلیف دینا بہت بڑا جرم ہے، تو لہٰذا قربانی سنت ابراہیمی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن غلاظت پھیلا کر ہم گناہ کا کام انجام دیتے ہیں، تو لہٰذا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ گاؤں میں باقاعدہ گھر گھر میں کچرا لینے والے آتے ہیں، ان کے پاس دے دیں اور تھیلے میں اس کو بند کے رکھے، غلاظت کو جو بھی ہو اس کے بعد ان کے پاس حوالے کریں، انشاءاللہ وہ چیزیں پاک ہو جائے گی۔ ورنہ گلیوں میں پھینکنا، سڑکوں میں پھینکنا کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جانور کو گلیوں میں ذبح کرتے ہیں، یہ سال سال بتانے کے باوجود بھی عید کی خطبہ سن کے جا کے وہی آدمی گلی میں باہر جا کے ذبح کرتے ہیں۔ اب کیا بتانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں حکومت کے جو لوگ ہیں، پولیس کو بتا کے ایسے لوگوں کو فائن ڈالنا چاہیے جو لوگ گلیوں میں ذبح کرتے ہیں، پنشمنٹ دینی چاہیے ایسے لوگ، تاکہ حرکت ایسا نہ کریں۔ ہمارے لوگ ایسا کریں تو غیر کیا نہیں کریں گے؟ دوسروں کو بات کرنے کا ہم موقع دیتے ہیں، ہماری وجہ سے اسلام کی بدنامی ہے، ہم مسلم سوسائٹی کو بدنام کر رہے ہیں، لہٰذا ایسا ہرگز مت کرو۔ گھر کے اندر ذبح کرو، اگر گھر میں سہولت نہیں، کسی میدان میں کسی جگہ پر ذبح کر کے گوشت لاؤ گھر میں، گلیوں میں ذبح کر کے تکلیف نہ دیا کرو، کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اللہ نے کہا یہ شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی شعائر ہیں، اس کی توہین گلیوں میں ہو، اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس کا خاص لحاظ میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے پاس ایک عظیم مناسبت عرفہ کی مناسبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور کہا کہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں اور مجھ سے پہلے جو نبی کہتے آ رہے تھے وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور یہ دعا کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفے کے روزے کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفے کے روزے کے بدلے پچھلے اور آنے والے 2 سال کے گناہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، لہٰذا اس روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ عرفے کے دن اللہ رب العالمین حاجیوں کی طرف نظر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں یہ کیا چاہتے ہیں میرے بندے؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے حجاج اکرام عرفہ کے میدے میں شریک ہیں ان سب کو میں جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ جتنا اللہ تعالیٰ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی دن میں آزاد نہیں کرتا۔ اسی لیے میرے بھائیوں ممکن ہے، امید ہے حاجیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے۔ ہمیں کثرت سے دعا کرنا چاہیے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا۔ اصل میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں داخلہ مل گئی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، لوگوں یہ دنیا کا سامان بس دھوکے کا سامان ہے۔ تو لہٰذا
یہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس یہ موقع دیا ہے تو ہمیں اللہ سے کثرت سے دعا کرنا، اپنے لیے، اپنے انتقال ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرنا، ان کی مغفرت کے لیے۔ کتنے لوگ ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خبر کے حوالے ہو گئے، کل تک عید میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن یہ عید ہمارے ساتھ وہ شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ قبر کے حوالے ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو بھی کثرت سے دعا کرنا چاہیے۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسندیدہ ایام تشریق یعنی 10، 11، 12، 13 کثرت سے تکبیر کا اہتمام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس طرح کے تکبیرات کا ہمیں اہتمام ہونا چاہیے۔ خاص کر کے 9 تاریخ کی فجر نماز سے لے کر 13 تاریخ کے غروب شمس تک ہر فرض نماز کے بعد بآواز بلند تکبیر کا اہتمام کریں، امام بھی کرے، مقتدی بھی کرے۔ یہ بتانے کے لیے اس کی اہمیت ہے، یاد دلانے کے لیے یہ کہے جاتے ہیں، یاد دلانے کے لیے تکبیر پڑھے جاتے ہیں۔ صرف نماز کے ساتھ ہی نہیں بلکہ دیگر وقت میں بھی آپ کثرت سے تکبیر پڑھتے رہیں، جہاں بھی رہیں، سفر میں رہے، گھر میں رہے، جس طرح بھی رہے تو آپ کثرت سے تکبیر پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خاص اللہ کا حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کے جو گنتی کے دن ہیں ان میں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو، تکبیرات کا اہتمام کیا کرو۔ بہرحال یہ عید الاضحیٰ کے تعلق سے چند باتیں تھیں، قربانی کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین ہم تمام کو امن و عافیت میں رکھے، اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم قربانی کرنے والے ہیں اللہ اس قربانی کو قبول فرمائے، اور جو بھی حجاج حج کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، جو مریض جو انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائے، اللہ ان کو جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر داخل فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین ہمارے عمل سے راضی ہو کر جیسے ہم دنیا میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ ویسے ہمیں فیملی کے ساتھ جنت میں ملا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت دے، ایمان پر ہمیں باقی رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رحیم رب کریم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا سامع الدعاء يا سابغ النعم. اللهم يا شافي اللهم يا شافي يا كافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا ومبتلى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأساتذتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين توفنا مسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك وجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه نبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أجمعين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.